بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی اپنی اولاد کو، دیکھنا میرے بچوں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مسلم کی حیثیت سے فرما برداری میں تمہاری موت آئے، یعنی ہر لمحے اپنے مالک اور خالق کی فرما برداری کرنی ہے اور کسی حال میں بھی شرک نہیں کرنا ہے، اور کسی بھی ٹائم موت آ سکتی ہے، ہر وقت موت سر کے اوپر سوار رہتی ہے، لہٰذا انسان کو بڑی احتیاط کے ساتھ یہ زندگی بسر کرنی چاہیے اور قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے۔ جو قدم بھی اٹھے سوچو پہلے کہ یہ اللہ کی فرما برداری میں اٹھ رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں اٹھ رہا ہے، تمہاری نیت کیا ہے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اس وقت آخری وصیت کی، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ میرے بچوں، مجھے یعنی جو فکر ہے وہ تمہارے ایمان کی ہے، جب تک میں تمہارے اندر ہوں میری نصیحت ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے۔ تو سارے بچوں نے یہ جواب دیا کہ بابا، ہم آپ کے معبود، آپ کے باپ اسحاق کے معبود، آپ کے دادا ابراہیم کے معبود کی بندگی کریں گے، وہ ایک ہی معبود ہے، الہکم الہ واحد، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اس طرح ایمان کا انہوں نے اقرار کیا۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے مرتے وقت اپنے بچے کو یہی نصیحت کی، میرے بچے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے آخری دنوں کے اندر جب بیماری کی شدت ہے، کپڑا چہرے کے اوپر ڈالتے ہیں اور کبھی اس کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور منہ سے یہ بات کہتے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مساجد بنایا تھا، یعنی جو کام مساجد میں کرنے کے تھے انہوں نے قبروں کے سامنے کیے ہیں، وہاں سجدے کیے ہیں، رکوع کیے ہیں، وہاں روئے ہیں، وہاں انہوں نے عرس اور میلے کیے ہیں، چادریں چڑھائی ہیں۔ اور پھر منع کر کے گئے کہ دیکھنا تم قبروں کو پکا مت کرنا، اس کے اوپر کوئی عمارت نہ کھڑی کی جائے اور اس کے اوپر مجاور بن کر نہ بیٹھنا، میں تمہیں اس کام سے منع کر کے جا رہا ہوں۔ دیکھیے جس شدت کے ساتھ منع کیا تھا اسی شدت کے ساتھ امت نے اپنایا ہے، اور اسی نبی کی قبر کے اوپر گنبد بنا دیا گیا۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ جھگڑے کرتے تھے کہ نہیں وہ مسجد کے اندر نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ شرک کی علامت نہیں ہے، بس وہ تو ایک گنبد ہے۔ عبد الوہاب نجدی صاحب نے کتنے گنبد، کتنے مزار گرائے ہیں، جب اس گنبد کی باری آئی تو اس وقت بر صغیر سے بھی بڑے بڑے علماء جن کو سمجھا جاتا ہے یہ علماء ہیں، ان کے کارنامے دیکھو، یہ وفد کی شکل میں وہاں گئے ہیں اور سعودی حکومت سے کہا ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس گنبد کے اوپر بھی تمہاری نظر ہے، اس کو تم گرانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ تو اس وقت سعود نے، آل سعود نے، اور وہاں جو علماء تھے عبد الوہاب نجدی بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ گنبد، اس کی طرف تو جو میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اپنی نسلوں کو قربان کر دیں گے۔ اندازہ لگائیے یہ اس قدر گنبد ان کے دماغوں کے اندر چلا گیا تھا، جس طرح بنی اسرائیل کے دماغوں کے اندر بچھڑا چلا گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یہ گنبد پوجا جا رہا ہے، قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوجی جا رہی ہے، وہاں روغن ہوتے ہیں اور اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ لمبی لمبی داڑھیوں والے جب حج سے فارغ ہوتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ مشہور شعر ہے، حاجیو آؤ سرکار کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ بریلویوں کے جو سب سے بڑے، نبی علیہ السلام کے لیے آن حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اپنے بڑے کے لیے اعلیٰ حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا یہ مشرکانہ عقیدہ دیکھو، نبی علیہ السلام کی قبر کو کعبے کا کعبہ کہہ رہا ہے۔ اور دیوبندیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، فضائل اعمال کے اندر، ان تبلیغیوں کی جماعت کے اندر تو بالکل سرخیوں کے ساتھ اور بڑے ہیڈنگ کے ساتھ
کہ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، وہ جو مٹی مس کر رہی ہے، چھو رہی ہے جسم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، کہاں گئی ان کی تبلیغیں، کہاں گئے ان کے راونڈ کے اجتماع اور نظام الدین میں وہاں بڑے بڑے اجتماع، اور وہاں بنگلہ دیش میں 50 لاکھ کے سنا ہے اجتماع ہوتے ہیں ان کے، اور 40 دنوں کے لیے نکلتے ہیں، سے روزہ لگاتے ہیں، اور کچھ سالوں کے لیے نکلتے ہیں۔ اس طرح مشرکانہ عقیدہ ان کا، اللہ کے ساتھ چھیڑ کرنے والے، توہین کرنے والے، مالک کے گستاخ۔ بتاؤ اللہ ان کی نمازوں کو اور ان کی تبلیغوں کو کیا کرے گا؟ اسی طرح محمود الحسن صاحب لکھتے ہیں تفسیر شبیر احمد عثمانی کے پہلے صفحے کے اوپر کہ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کو یا کسی بھی نیک بندے کو، مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارے عارضی طور پر، تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اندازہ لگائیے، پہلے صفحے کے اوپر تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر انہوں نے شرک کا انجیکشن دے دیا۔ اب قرآن تمہارے لیے ہدایت کا دروازہ کیسے کھولے گا مشرکو؟ پہلے صفحے کے اوپر توحید کی جو کڑاکے کی آیت، پہلی آیت آ رہی تھی، اس کو تم نے شرک کے اندر بدلی کر دیا ہے۔ اب کوئی یا رسول مدد کہے یا علی مدد کہے تو ان کے نزدیک یہ مقبول بندے ہیں، یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو بتاؤ پھر مشرکین مکہ کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے، لات رحمۃ اللہ علیہ، منات رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتے تھے۔ ان کو قرآن کافر اور مشرک کہتا ہے، اور آج یہ پکارنے والے، پکارے لگانے والے، یا رسول اللہ مدد پکارنے والے، لبیک یا رسول اللہ کی پکارے لگانے والے، وہاں گنبد کے سامنے رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، گنبد کے محافظ، یہ پوری دنیا میں شرک کے رکھوالے ہیں۔ اللہ کے بندو، عرب ہو یا عجم ہو، سارے شرک کے رکھوالے ہو گئے، مکی ہوں یا مدنی ہوں یا پاکستانی ہوں یا بنگلہ دیشی ہوں یا انڈیا کے رہنے والے لوگ ہوں، سارے ان کے علماء بڑے بڑے اور جتنے اقتدار والے ہیں یہ شرک کے رکھوالے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ اسی وجہ سے آج امت مسلمہ کو پوری دنیا میں ذلت اور خواری ہے، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ اللہ کے مالک فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ، مومن بنو، تم سر بلند کیے جاؤ گے، تمہیں عزت دی جائے گی۔ لیکن یہ مومن بننے کی بجائے کوئی بریلوی بن رہا ہے، کوئی دیوبندی بن رہا ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی نقش بندی ہے، چشتی ہے، چکڑالوی ہے، نوشائی ہے، کتنے ان کے نام ہیں گنے بھی نہیں جا سکتے ہیں، اور سارے کے سارے اجرتی ہیں۔ یہ اپنی نمازیں نہیں پڑھتے، اندازہ لگائیے۔ یہ عمرے کے دوران کچھ لوگ آپس میں بعد میں، جس طرح کسی کو کہہ رہا تھا کہ وہاں کے جو دو نفل پڑے ہیں وہ 1.5 دینار کا مجھے دے دو، کوئی کہتا 5 دینار کا مجھے دے دو، وہ تو خیر آپس میں، اور کوئی اس پر دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا، میں نے کہا یہ دیکھو، یہ عام آدمی ہے، یہ اپنے عبادت کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے شیخ جن کے بارے میں کسی نے کہا یہی شیخ حرم میں چرا کے بیچ کھاتا ہے، کلیم ابوذر، درک ویس چودھری زورا، جو کسی نے کہا یہ مولوی ہے، یہ شیخ ہے جو حرام خور ہے۔ بتاؤ یہ اب امامت کے قابل رہا ہے، قیادت کے قابل رہا ہے، یا یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے؟ اور ان کو جو اپنا امام مانے، اپنا لیڈر مانے، اور عقیدت کی نظر سے دیکھے، ان کے عمرے کو، ان کے حج کو، اور ان کی نمازوں کو، اور ان کے صوم اور صلات کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ کے بندو، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ پہلے حل کرو۔ اگر یہ مسئلہ حل نہیں کرتے ہو تو تم خالص فریبکار ہو، اور تم بتوں کے پجاری ہو۔ شرک کے ساتھ تم اللہ کے پاس جب جاؤ گے تو اس کے بعد مرنے کے ساتھ وہ تمہیں آگ لگے گی، یہاں سے ہتھوڑے مارتے ہوئے فرشتے لے کے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد برزخ میں ہمیشہ اوپر، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تمہیں مار پیٹ ہوتی رہے گی، اور پھر قیامت کے دن تمہیں جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا ان جسموں کے ساتھ، تو میدان محشر میں اسی نقطے کے اوپر جب فیصلہ ہوگا، اس وقت اپنے مولویوں کے اوپر، پیروں کے اوپر، اور لیڈروں کے اوپر، اور افسران کے اوپر، بڑے بڑے جرنیلوں کے اوپر اور ججوں کے اوپر لعنتیں بھیجو گے کہ بے ایمانو، یہ بات تم نے نہیں بتائی ہے، باقی سارے مسائل بتاتے تھے، یہ مسئلہ تم نے نہیں بتایا ہے۔ اور آج تمہارا بھائی یہ مسئلہ تمہیں بڑے ہمدردی کے ساتھ اور بڑے ہی دل ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تمہیں میں بتا رہا ہوں، کیونکہ تمہارے اعمال برباد ہیں شرک کی وجہ سے، تمہاری عظیم اکثریت شرک کے اندر چلی گئی، جو منظر میں نے وہاں دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔